ٹائٹن سبمرین نے اپنا سفر کینیڈا کے پورٹ سینٹ جون سے شروع کیا۔ جس جگہ پہ اس کو سمندر کے اندر اتارنا تھا یہ سینٹ جون سے 700 کلومیٹر دور نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے، اور اسی پوائنٹ پر ٹھنڈے پانی کے نیچے سمندر کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کی باقیات بھی موجود ہیں۔ 17 جون 2023 ہفتے کے دن یہ سفر شروع کیا گیا اور پلان کے مطابق اگلے دن اتوار کو صبح 8 بجے ٹائٹن کو پانی میں اتارا جانا تھا۔ سمندر میں اتارنے سے پہلے ٹائٹن میں ایک مسئلہ نوٹس کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کو سمندر میں اتار دیا گیا۔ وہ کیا مسئلہ تھا اور آخر پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ خطرہ کیوں مول لیا گیا، سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اس سفر میں ٹوٹل 5 لوگ موجود تھے، جس میں ایوی ایشن کے فاؤنڈر ہارنش ہارڈنگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس میں بھی ٹریول کیا ہوا تھا۔ نمبر 2 پہ اسٹاکٹن رش جو اوشن گیٹ کے CEO تھے، اور یہ امریکن کمپنی اوشن ٹورزم کے لیے سب مرسیبل بھی فراہم کرتے تھے۔ نمبر 3 پہ 77 سالہ بال ہنری تھے، جنہوں نے پہلے بھی ٹائٹینک کو وزٹ کیا ہوا تھا اور انہیں ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے پارٹس کے بارے میں بہت سارا نالج تھا۔ اور آخر میں پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اپنے بیٹے سلمان کے ساتھ اس ٹائٹن سبمرین میں شامل تھے۔ 17 جون کو سمندر میں جانے سے پہلے ہارنش ہارڈنگ نے انٹرنیٹ پر اپنا آخری پوسٹ شیئر کیا تھا کہ شدید سرد موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو ڈیلے ہو گئی ہے۔ کل صبح جب موسم بہتر ہوگا تو ہم ڈائیو کر جائیں گے۔ یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ 1912 میں ڈوبنے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اس کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری رہیں، لیکن اٹلانٹک اوشن کی ہارش کنڈیشن کے باعث یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر 1985 میں جا کر آخر کار اس ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے بہت سارے سوالات چھوڑ کر گئی تھی کہ اب ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ ایکسپیڈیشنز کا ایک گروپ ارینج کیا گیا جس میں الگ الگ کنٹریز کے ایکسپرٹس اور ریسرچرز نے ٹائٹینک شپ کے باقیات کی تلاش شروع کی۔ کینیڈین فلم میکر جیمز کیمرون نے 1995 میں ٹائٹینک کے ملبے کے درجنوں دورے کیے اور پھر 1997 میں ٹائٹینک فلم بنا کر رہی صحیح کسر ٹائٹینک فلم کی کامیابی نے پوری کر دی۔ اس نے اتنی دھوم مچائی کہ اب ٹائٹینک کے ملبے کو خود جا کر دیکھنا کروڑوں لوگوں کا خواب بن گیا۔ یعنی یہ کام اب صرف ریسرچ کے مقصد تک ہی محدود نہیں، بلکہ شپ ریک سائٹ پر ٹورسٹ بھی جانا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اوشن کی گہرائیوں تک جانا اسپیس میں جانے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پانی کا بے ہنگم پریشر ہے۔ ٹائٹینک شپ ریک سمندر کی سطح سے 4 کلومیٹر نیچے ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ ہر سنڈے 18 جون 2023 دوپہر کو 12 بجے سبمرین کا سفر سٹارٹ ہوا۔ نارملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہی مدر شپ پولر پرنس جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی، ان کا سبمرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر 2 گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگتے تھے تو صرف 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سبمرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی۔ سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا ناممکن ہے، اور یہاں ہر وقت انتہائی اندھیرا ہوتا ہے۔ اتنی گہرائی میں وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک نارمل بات ہے، لہٰذا پہلے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ پورا ٹرپ ٹوٹل 7 گھنٹوں کا تھا۔ 12 بجے سے لے کر شام کو 7 بجے ان کو واپس لوٹنا تھا، لیکن جب شام 7 بجے تک بھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی واپس لوٹی، تو اب اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود کریو ممبرز کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ کینیڈین ریسرچ ویسل پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ 9:40 پر انہوں نے US کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب کی۔ اگلے دن منڈے کو US اور کینیڈین شپس اور پلینز میں پورے ایریا میں ایک پراپر ریسرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اگلے 2 دنوں تک یہ تلاش جاری رہی، لیکن ٹائٹن کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ پھر ایک امید کی کرن نظر آئی۔ 21 جون بدھ کو صبح 6 بجے سرچ ٹیم کو پانی کی گہرائیوں میں سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔
اور یہ آوازیں انڈر واٹر ریڈار کی مدد سے سنی گئی تھیں۔ فوراً ROVs کو آواز کی ڈائریکشن میں بھیجا گیا، لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر بڑھتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ سبمرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 آورز کا تھا۔ لیکن US، کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیمز نے ہمت نہ ہاری۔ 27 جون تھرسڈے کو دوپہر 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ دن کے وقت 3:48 پر ROVs جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچ چکی تھی، اس نے ٹائٹن کی دم کا ایک حصہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فیٹ دور پڑا ہوا دیکھا۔ جو دیکھنے گئی تھی ٹائٹینک کے ملبے کو، اب ان کا ملبہ پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بن گیا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سبمرین پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور سمندر کی گہرائیوں میں ہی پھٹ گئی۔ اس خبر نے پوری دنیا میں جیسے ہلچل سی مچا دی۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال کھڑے کیے جانے لگے۔ اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش، جو کہ خود اس واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، انہوں نے 2021 میں کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹن کو بناتے وقت بہت سی مسٹیکس کی ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو اسٹیل سے نہیں بلکہ ایویشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ وہ اس انڈسٹری میں کچھ نئی انوویشنز کرنا چاہتے تھے، تبھی اسٹیل کی جگہ کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی بار لانچ کرنے سے پہلے ٹائٹن کو 5000 سے 10,000 PSI کے پریشر پہ ٹیسٹ کیا گیا تھا، جس میں وہ پاس ہو گئی تھی۔ پر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سمندر کے اندر ہزاروں قسم کی طاقتیں سبمرین پر پڑتی ہیں، جس میں نہ صرف پریشر بلکہ پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے، جو کہ لہروں کے سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری پتھر یا پھر سمندری مخلوق سبمرین سے ٹکرا گئی ہو۔ کچھ بھی ہو، ٹائٹن کی تباہی کی ایک وجہ تو کاربن فائبر کا استعمال تھا، اور دوسری وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے۔ جی ہاں، ٹائٹن سبمرین 2019 میں کال سٹریڈلے نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کر گئی تھی، اور اس وقت بھی اس کو اوشن گیٹ کے CEO ہی آپریٹ کر رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی میں سے کریکنگ کی آوازیں سنائی دی گئی تھیں۔ اس وقت انہوں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے بتایا کہ شاید وہ آواز اس بات کی وارننگ تھی کہ ٹائٹن کی باڈی پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹن کی باڈی میں کریکس پڑنا پہلے سے شروع ہو گئے تھے۔ 2018 میں اوشن گیٹ کے ایک ایگزیکٹو نے ٹائٹن کی کاربن باڈی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ ٹائٹن سبمرین کے پھٹنے سے صرف چند ملی سیکنڈ پہلے پتہ پڑے گا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جس گہرائی میں ٹائٹن سبمرین پھٹی ہے، ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اسے پھٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈ کا وقت ہی لگا ہوگا۔ ٹائٹینک مسٹری کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ پوسٹ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ٹائٹینک کی ساری انفارمیشن تو آپ اس ویڈیو کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اسی طرح کا انفارمیٹیو کنٹینٹ آپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔